إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنت اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے مہنگی چیز ہے جنت کی نعمتیں جنت کے محلات جنت کے بنگلے جنت کے باغات جنت کی نہریں جنت کے غلمان جنت کی بادشاہی جنت کی نعمتیں وہ کوئی معمولی نعمتیں نہیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بڑا مہنگا سودا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں
کہ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ رب العزت نے جو سودا تیار کر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں وہ بڑی مہنگی ہیں، وہ بڑی عظیم ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا سودا جنت ہے۔ جنت بہت عظیم ہے، جنت بڑی مہنگی ہے، اس کی نعمتیں عظیم ہیں۔ تو عظیم سے عظیم چیز کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھو۔ جب تک کوئی کسی چیز کی اہمیت کو، اس کی وقعت کو، اس کی عظمت اور اس کی رفعت کو نہیں سمجھے گا، وہ اس کے لیے کیا جستجو کرے گا، وہ اس کے حصول کی کیا محنت کرے گا، وہ اس کے حصول کے لیے کیا تگ و دو کرے گا، جب تک اس کو اس کی اہمیت کا علم نہیں ہوگا۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا موضع صوت فی الجنہ، جنت کی ایک بلشت جگہ، ایک بلشت زمین جس کو مل جائے اس کو کیا ملا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جتنے خزانے ہیں، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، دنیا میں جتنی رونقیں ہیں، سج دھج ہے، دنیا میں انعامات ہیں، پروٹوکول ہے، دنیا کی رونقیں ہیں، مال و متاع ہے، ہر چیز سے بڑھ کر جنت کی ایک بلشت کی زمین خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی تمام بادشاہتوں سے بڑھ کر، دنیا کے تمام سرمایوں سے بڑھ کر جنت کی ایک بلشت کی زمین اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے محلات وہ کیسے اللہ نے بنائے ہیں؟ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ دنیا میں سردار کا بنگلہ ہے، کسی امیر کا بنگلہ ہے، کسی انجینئر نے اس ڈھانچے کو تشکیل دیا ہوگا، کسی ٹھیکیدار نے اس کی سیٹنگ کی ہوگی، اللہ مستری نے اس کو بنایا ہوگا۔ لیکن جنت کے جو محلات ہیں، جنت کے جو بنگلے ہیں، اس کی اینٹیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہیں۔ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر جنت کی ایک بلشت زمین وہ اس سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ الْجَنَّةِ، جنت میں جو اللہ نے بیویاں دینی ہیں، وہ دنیا کی بیویاں ہوں یا حوریں ہوں، جو جنت میں بیویاں ہوں گی، اگر ان میں سے ایک عورت اشرقت الی الارض، اللہ کی یہ زمین پر صرف ایک جھلک ڈال دے، گھنٹوں نہیں، ایک جھلک ڈال دے، ایک جھلک، پوری کائنات کی زمین کستوری سے معطر ہو جائے۔
صرف ایک جنت کی بیوی، اور وَأَذَاعَتْ، اس کے چہرے کی حسن اور خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اس کی خوبصورتی سے دنیا ایسے روشن ہو جائے قیامت تک سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے۔ یہ جنت کی بیویوں میں سے ایک عورت کا حسن۔ جنت میں جو باغ ہیں اس کا ایک درخت، اس کی جو ایک ٹہنی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 100 سال تک جنتی گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا چلا جائے، 100 سال بعد بھی ایک درخت کی ایک ٹہنی کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میرے بندو تمہیں کیا پتا ہے میں نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اعددت لعبادی الصالحین، او میرے نیک بندو میں نے تمہارے لیے وہ تیار کیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جو آج تک کسی کان نے سنا نہیں ہے، آج تک کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم اس کی تصدیق میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس کی پہنچ ہی نہیں ہے، اس کو اتنی معرفت ہی نہیں ملی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے، کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ جنت مہنگی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا ما رأیت الجنت ما رأیت مثل الجنت نام طالبها۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں دیکھا، راتوں کو بھی میں نے مدینے کی سیریں کی ہیں، دن کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ ما رأیت مثل الجنت نام طالبها، ایسا نہیں کہ ایسی جنت کا طلبگار وہ سویا رہتا ہو، وہ غفلتوں میں لیل و نہار گزارتا ہو، ایسا نہیں۔ یہ جنت ہے۔ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہم ان نکات کی طرف آتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں تاکہ زندگی میں اپنا سکیں، اس سوال کو سمجھ سکیں، ذہنوں میں بٹھا سکیں جنت میں کیسے جاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے دلوں میں جنت کا ذوق پیدا کرو، اپنے دلوں میں جنت کے جذبے پیدا کرو، جنت کی لگن پیدا کرو، جنت کی محبت پیدا کرو، دلوں میں ذوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی، لا يدخل الجنت الا حریص علیہا، اللہ نے اعلان کر رکھا ہے اور میرے فرشتوں میں نے صرف اس کو جنت دینی ہے جو جنت کی حرص رکھتا ہے، جو جنت کا شوق رکھتا ہے، جو جنت کا جذبہ رکھتا ہے۔ اگر شوق دنیا کا ہے، اگر جذبے دنیا کمانے کے ہیں، محبتیں صرف دنیا سے ہیں، پھر جنت کا تصور نہیں ہے۔ لا يدخل الجنت الا حریص علیہا، جنت کی حرص ہونی چاہیے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے ہیں، کس لیے؟ جہنم سے ڈرتے ہوئے، جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے رب سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ جنت کی حرص پیدا کرو، حرص۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں برسر منبر کہا کہ 70,000 امتی، میری امت کے 70,000 افراد
یدخلون الجنت بغیر حساب و عذاب، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ان سے سوال بھی نہیں پوچھے گا، کوئی بات پرس نہیں ہوگی، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ایک صحابی جلدی سے اٹھے، عکاشہ اس کا نام تھا، اس کی طلب دیکھیں، اس کے دل میں جنت کا جذبہ دیکھیں۔ تمام صحابہ اس جو ہے خاموشی طاری ہے، اور وہ جلدی سے اٹھا۔ مورخین نے اس کے اٹھنے کا انداز لکھا، تاریخ کی کتابوں میں اس کی حالت لکھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس چادر تھی، اٹھا، اپنی چادر کو ایسے پھیلاتا ہے، اپنی چادر کو ایسے بلند کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتا ہے اللہ کے رسول ادعو اللہ علی، آقا ادعو اللہ علی، ادعو اللہ علی، اللہ سے میرے لیے ایک دعا کر دو، ان یجعلنی منہم، اللہ میں عکاشہ کو بھی جنت کے ان 70,000 افراد میں کاٹے جو اللہ کی جنت میں بغیر حساب کے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی خطبے کو چھوڑا، اللہ سے دعا کی، فوراً جبریل آ گئے، دعا نے آسمان کو، اللہ کے عرش کو چھوا، جبریل آئے، کہا کہ اس کو خوشخبری دے دو، انت منہم، اللہ نے تیری ہرس کو، اللہ نے تیرے شوق کو، اللہ نے تیرے جذبے کو دیکھ کے لکھ دیا ہے عکاشہ ان 70,000 لوگوں میں ہے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں دے گا۔ یہ ہرس تھی، یہ طمع تھی، یہ ذوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ایک صحابی اس کو پھر خیال آیا، اوہو یہ دعا تو مجھے کروانی چاہیے تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا کہ اچھا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرتا۔ فرمایا وہ گھڑی چلی گئی، فرمایا وہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ چلی گئی۔ سابقہ بہا عکاشہ، سابقہ بہا عکاشہ، اب جتنے مرضی اٹھو، دعا کر سکتے ہو، کروا سکتے ہو، لیکن اب گارنٹی نہیں اترنے والی۔ اس گارنٹی کے حصول کے لیے عکاشہ سبقت لے گی۔ عکاشہ آگے بڑھ گیا، آگے جنت کی ہیرس پیدا کرو، جنت کا ذوق پیدا کرو، جنت کا جذبہ پیدا کرو۔ اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر مٹھی بھر مجاہدین کو لے کر، 313 کو لے کر، رمضان کا مہینہ تھا، بدر کے میدان میں اترے ہوئے تھے۔ کفار اسلحہ سے لیس ہو کر لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں اترا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ میرے پیغمبر اٹھے، صحابہ کو مختصر درس دیا۔ درس کیا دیا؟ کوئی لمبا چوڑا خطاب، صرف جنت کا شوق دلایا، شوق، جنت کی کا حجم بتایا، جنت کی وسعت بتائی، جنت کی کشادگی بتائی۔ 313 کو کہا قومو، اور میرے صحابہ قومو، اٹھو، الی جنت، ایسی جنت کی طرف اٹھو، ایسی جنت کی طرف لپکو، ایسی جنت کی طرف دوڑو، ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر۔ اٹھو تو اٹھو، یہ تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے وَسَارِعُوا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی اللہ نے یہ ذوق دلایا، وَسَارِعُوا وَسَارِعُوا، جلدی کرو، سستی کیوں کر رہے ہو؟
وہ ساری ہو جلدی اٹھو الی جنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کے لیے اٹھو، اس جنت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ارضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ نے بھی رغبت دلائی ہے، کہیں اللہ نے ایسے رغبت دلائی وَسَابِقُوا، اور میرے بندو مقابلے میں اترو، مقابلہ بازی کرو، ریس لگاؤ، ریس۔ کس کی ریس؟ اللہ، کاروبار کی، بزنس کی، ماحول میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی، دنیا کی ڈگریوں کی، دنیا کے ہوتوں کی، اپنے پروٹوکول کی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مقابلہ کرنا ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنے رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو، اس جنت کے لیے مقابلہ کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ میرے آقا نے جنت کا حجم بیان کیا، جب یہ کہا نا کہ جنت اتنی وسیع ہے، جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی جنت، اللہ، ادنا آدمی سب سے آخری چلتے، سب سے آخری چلتے اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ فرمائے کہ جا میری جنت میں چلا جا، واپس آ جائے گا، کہے گا اللہ جنت تو ساری بھر گئی، کوئی سیٹ خالی نہیں، مایوس واپس لوٹے گا، کوئی پلاٹ خالی نہیں ہے، جنت کا کوئی بنگلہ خالی نہیں ہے، تو نے مجھے کس جنت میں بھیجا؟ اللہ پوچھے کہ میرے بندے تو مجھے بتا تو کتنی جنت چاہتا ہے؟ چل بات کر، تحدث، مانگ، سوال کر، تجھے کتنی جنت چاہیے؟ وہ کیا کہے گا؟ اللہ میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اللہ میری سوچیں محدود ہیں، اللہ میری تمنائیں محدود ہیں، تو اپنی رحمت سے مجھے دے دے، جتنی دینی مجھے دے دے، میں نہیں مانگ سکتا، میرے مانگنے میں کمی رہ جائے گی، تیرے پاس اتنی عطا ہے، تیری عطا میں کوئی کمی نہیں، تو اپنی مرضی سے دے دے۔ یہ آخری چنتی ہوگی، اللہ فرمائیں گے حل رضیت، اے میرے بندے کیا تو راضی ہے؟ کیا تو خوش ہے؟ اگر میں تجھے اتنی جنت دے دوں، اتنی جنت دے دوں جتنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے زمین تک پوری کائنات کی زمین تھی، میں اتنی جنت تجھے دے دوں، تو خوش ہے؟ وہ حقہ بکر آ جائے گا، ادھر تو کوئی 5 مرلے کا پلاٹ خالی نہیں، کیا کہے گا؟ تستحسن سے ہوتی، اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہے، وانت رب العالمین، تو پوری کائنات کا مالک ہے، مذاق اللہ تجھ سے، تجھے تو جچتا نہیں ہے۔ اللہ ہنس پڑے گا، اللہ ہنس پڑے گا، رشتہ دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہے، اللہ فرمائے گے میرے بندے جا، مذاق نہیں، پوری دنیا کے برابر جنت نہیں، دنیا کے برابر 10 جنتیں ہوں، میں نے اتنی بڑی تجھے ایک بندے کو جنت دیتے، خوش خوش لپکتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا اللہ کی دربار میں جائے گا۔
یہ جنت ہے۔ میرے آقا نے جب بیان کیا قوموا الی جنت، اور میرے صحابہ اٹھو اس جنت کے لیے اٹھو جس کا حجم، جس کی وسعت ہے۔ جب جنت کا تذکرہ سنو نا، ایک انصاری صحابی اٹھے، عمیر بن حمام الانصاری اس کا نام تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، اس میں کوئی 10-15 کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ اٹھا، اور اٹھنے کا انداز اس کا کیا تھا؟ اٹھتا ہوا کہتا ہے بخیل بخیل بخیل۔ آقا اتنی بڑی جنت ہے، ایک عام جنتی کو، آخری جنتی کو اتنی جنت ملے گی؟ یہاں ایک اینچ کے لیے کٹ مرنے والے، ایک بلشت زمین کے لیے خون کی ندیاں بہا دینے والے، لا اتنی جنت ہے؟ بخن بخن بخن، اچھلتا ہے کودتا ہے بخن۔ کیا بات ہے، واہ واہ جنت واہ۔ آقا فرماتے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہے؟ کہتا ہے میں نے اس جنت میں جانا ہے، مجھے یہ جنت چاہیے۔ آقا مجھے یہ جنت چاہیے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، عمیر تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ عمیر تو جنتی ہے، عمیر تو جنتی ہے۔ عمیر نے جب سنا کہ میں جنتی ہوں، وہ جو کھجوریں کھا رہا تھا نا، اس نے کہا اگر میں یہ کھجوریں ساری کھانے لگ گیا نا، 8-10 کھجوریں ہوں، اگر میں ساری کھجوریں کھانے لگ گیا، جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی جنت میں جانے میں۔ انہا لحیات طویلۃ، تو پھر تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اٹھایا بخاری کو، اس نے وہ کھجوریں پھینک دی، کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا، میدان جہاد میں اترا، لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ میرے آقا اس کی لاش پر کھڑے تھے، کہا اللہ نے حجابات اٹھا دیے، میرا عمیر جنت کے باغوں میں چل رہا ہے، جنت کی نہر میں چل رہا ہے۔ اس کو جنت میں جانے میں بڑی جلدی تھی، وہ جلدی جنت میں چلا گیا ہے۔ ذوق پیدا کرے، جنت کا جذبہ پیدا کرے، جذبہ، جذبے سے بات چلتی ہے۔ ایک صحابی انس بن نضر، سیدنا انس بن مالک کے ماموں تھے۔ اس نے احد کے میدان میں جب دیکھا لوگوں کو کہ وہ دشمنوں کے یکبارگی حملہ کرنے کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے تھے، تتر بتر ہو رہے تھے، اس نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، احد کی جانب بڑھ رہا تھا، سینہ تان کے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا انس بن نضر کدھر دوڑ رہے ہو؟ ادھر نہ جاؤ، دشمن سبوں میں کھڑے ہیں۔ اس نے کہا پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، مجھے آگے بڑھنے دو، مجھے سفر پہ روانہ ہونے دو۔ روکنے والوں نے روکا، کہا کیوں روکتے ہو؟ واللہ نفس بیدہ، میں کیوں دوڑ رہا ہوں؟ مجھے اس ذات کی قسم،
वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मैं आनस में नजर की जान है, इन्नी लआजिदु रिहल जन्नत दूना उहद, उहद के पास, उहद की तरफ मुझे जन्नत की खुशबू आ रही, मुझे जन्नत की स्मेल आ रही, मुझे जन्नत नजर आ रही है। पीछे हट जाओ। कूदा मैदान में, 80 तलवारें खाई, 80 नेज़े लगे, 80 तीर लगे, पूरा जिस्म छल्ली है। उसके घर वाले उसकी लाश को पहचान न सके। अनस में नजर की बहन को बुलाया गया, उसने उंगली के पोरों को देखकर अपने भाइया की लाश को पहचान ली। इन्नल्लाह हश्शरा मिनल मोमिनीना, पता है ये कौन लोग थे जिनका मैंने तज़किरा किया, जिनकी मैंने 2 मिसालें दी। ये कौन लोग थे जिनके बारे में आसमान से कुरान उससे पहले नाज़िल हो चुका था। इन्नल्लाह हश्शरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, ये उस खानदान के चश्मो चराग थे जिन्होंने अपने रब से सौदा कर लिया था। उन्होंने अपनी जानें भी अल्लाह को दे दी थी, अपने माल भी अल्लाह को देकर जन्नत ले ली थी। जन्नत में कैसे जाओगे? उसके लिए हिरस पैदा था, हिरस। दूसरा नुक्ता, जन्नत में जाने के लिए मिफ्ताहुल जन्नती ला इलाहा इल्लल्लाह, और जन्नत की कुंजी को मजबूती से पकड़ लो, छूटने ना पाए। जन्नत की कुंजी क्या है? मिफ्ताहुल जन्नती ला इलाहा इल्लल्लाह। जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जन्नत में जाओगे। मेरे आका ने कहा था, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। और जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह है। मेरे आका ने कहा, मन तवज्जा, जिसने वुजू किया, फ़अहसनल वुज़ुआ, अच्छा वुजू किया, वअस्बगल वुज़ुआ, अच्छा वुजू किया। वुजू करने के बाद उसकी जबान पर जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो ये जबान से पढ़ लेता है, फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है और कहता है, मेरे बंदे, तेरे इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले रहेंगे, तू जिससे मर्जी आके दाखिल हो जाना। जन्नत में कैसे जाओगे? कुंजी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका एक सफर पर थे, जिहादी सफर से वापस आ रहे थे, आधी रात का वक्त था, जंगल में पड़ाव डाला। आप आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए ठहरे और फजर का वक्त हुआ। बाज़ रिवायात में है दोपहर का वक्त। दोपहर के वक्त सस्ताने के लिए सहाबा दरख्तों के नीचे बैठे तो एक आवाज सुनी। आवाज क्या थी? कि कोई आवाज दे रहा है, आजाद दे रहा है। और क्या वो कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने सुना तो क्या कहा? मेरे आका ने कहा, अंता अलल फितरा। ओ अल्लाहु अकबर कहने वाले,
تجھے مبارک ہو، تو فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس کی زبان پہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا خرجت من النار، اور لا الہ الا اللہ کہنے والے تو جہنم سے نکل چکا ہے، وَدَخَلْتَ الْجَنَّةَ تو جنت میں داخل ہو چکا ہے، تو نکل گیا جہنم سے۔ اللہ نے تجھے جہنم سے آزادی دے دی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ وہ دنیا کی دوڑے لگانے والوں، کبھی اللہ کے کلام کو بھی پڑھ لیا کرو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کہے میرے آقا نے کہا تو جہنم سے نکل چکا ہے، جنت میں داخل ہو چکا۔ صحابہ کے دلوں میں بڑا شوق پیدا ہوا، بڑا جذبہ پیدا ہوا، یہ کون خوش نصیب ہے جس کو صادق المصدوق پیغمبر کی زبان مبارک سے جنت کا پیمانہ مل گیا، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، نعت کے وحی نے اس کو جنت کی ضمانت دے دی۔ صحابہ جنگل میں پھیل گئے، کہتے اس کو تلاش کرو، اس کا دیدار کر کے جائیں گے، اس سے ملاقات کر کے جائیں گے۔ پھیل گئے، کچھ صحابہ دائیں نکل گئے، کچھ بائیں نکل گئے، پورے جنگل میں پھیل گئے، تلاش کر رہے ہیں، اس کو تلاش کر رہے ہیں، اس کو کائنات کے امام نے جنت کی ضمانت کی، تلاش کرتے 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 ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا وہ کون تھا۔ فَإِذَا رَأَيَ الْغَنَمَ، وہ بکریوں کا چروایا تھا، بکریاں چارتا تھا، بکھرے ہوئے بال تھے، پھٹا ہوا اس کا لباس تھا، بکریاں چارتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان دیتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جنت کی ضمانت ہے، یاد رکھو، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی تب بنے گا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایسے دنیا چھوڑی کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا علم سیکھا، علم لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اور ڈگریوں والوں لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھو، اور گوگل پہ لکھو، گوگل پہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں لکھو، لا الہ الا اللہ کا معنی لکھو، تمہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ مطلب جس نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیا، اسی حالت میں مر گیا، جنتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا علم کیا ہے؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو ایسے فوت ہوا اس نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنتی ہے۔ اگرچہ اس کے لیے اسے جتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ جھیلنی پڑے، میرے آقا نے کہا تھا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، تم جلا دیے جاؤ، جل جانا، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہارا قیمہ کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو۔ یہ ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ ایڈی مہنگی جنت سوکھی نہیں، قرآن پڑھو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ام حسبتم، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟
سوچو کبھی بیٹھ کے، سوچو ان دنیا کی سج دھج، دنیا کی رونقوں اور دنیا کی زیب و زینتوں، مرگن غذائیں، اعلیٰ لباس، بنگلے، کوٹھیاں، پروٹوکول، اس دنیا کی رونقوں سے ذرا کنارہ کش ہو کے اتقا بیٹھ کے چند لمحوں میں کسی کونے میں بیٹھ کے سوچو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے چلے جاؤ گے، ایسے مل جائے گی جنت؟ یہ جو دنیا ہے نا، صبح سے شام تک جس کے لیے بھاگتا ہے، اس کی کتنی قیمت ہے؟ وَلَوْ كَانَتِ عِنْدَ اللَّهِ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اس کی بکت اللہ کے نزدیک مچھر کے پار کے برابر بھی دے، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو؟ تو جنت، جنت ایسے آپ چلے جاؤ گے، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اللہ نے جواب دیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے سمجھ رکھا ہے جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، پہلے لوگوں کے تاریخ تم نے نہیں پڑھی، پہلے لوگوں کے حالات تم نے نہیں پڑھے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر اتنی مصیبتیں آئی تھی، اتنی مشکلات آئی تھی، ان پر اتنی آزمائشیں آئی تھی، اتنی آزمائشیں آئی تھی، وہ پکار اٹھے تھے، وہ چیخ اٹھے تھے، متى نصر اللہ، اللہ متى نصر اللہ، لوہے کی کنگیوں کے ساتھ تو ہمارے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا ہے، وہ پکار اٹھے تھے، اللہ گڑوں میں کھڑا کر کے آروں کے ساتھ ہمیں چیر دیا گیا ہے، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ان لوگوں کو نہیں دیکھو، آسیہ، سیدہ آسیہ سلام علیہ، مجھے کس وقت یاد آئی، اے آسیہ تو محلات میں رہتی تھی، فرعون کی بیوی تھی، بنگلوں میں رہتی تھی، اس کے دائیں بائیں خادم تھے، آسیہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے، فرعون کو پتا چلا، فرعون نے کہا آسیہ کو رسیوں سے باندھو، دھوپ میں لٹا دو، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے گئے، کیل میخے، جسم میں کیل، بس پاؤں میں بھی ہاتھوں میں، اللہ دھوپ میں تڑپ رہی ہے، فرعون کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، آسیہ آسیہ ابھی بھی وقت ہے، آسیہ ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، دیکھ میرے باغات تیرے لیے، آسیہ میرے بنگلے تیرے انتظار میں، سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، دین کو چھوڑ دے۔ آسیہ نے کیا کہا؟ آسیہ نے ایک دعا کی، اس وقت آسیہ نے ایک دعا کی، دعا کیا کی؟ اللہ نے آسیہ کی دعا کو قرآن بنا کے اتار دیا۔ دعا کیا کرتی ہے؟ رب ابن لی، اللہ فرعون مجھے اپنے محلات، اپنے بنگلوں کا لالچ دے رہا ہے،
مجھے یہ بنگلے نہیں چاہیے، اللہ مجھے فرعون کا پروٹوکول نہیں چاہیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے تو جنت میں گھر چاہیے، جنت میں بنگلہ چاہیے، جنت میں میرا گھر تیار کر، اور جنت میں اپنے پاس تیار کر۔ اللہ نے فرشتوں کو کیا کہا؟ وہ میرے فرشتوں، میری آسیہ کا محل تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا ہوا ہے، فرشتوں ایسا کرو کہ آسیہ کے محل کو جنت سے اٹھاؤ اور زمین پہ لے جا کر میری آسیہ کے سامنے کر دو، میری بندی کو اس کا محل دکھاؤ، اس کا بنگلہ دکھاؤ، اس کے باغات دکھاؤ، اس کی جنت کی نہریں دکھاؤ۔ فرشتہ نے اٹھایا سیدہ آسیہ کے محل کو اور اس کے سامنے کر دیا، وہ جنت کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ فرعون اپنے حواریوں کو کہتا ہے، دیکھ رہے ہو کہ آسیہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، میں اس کو سزائے دے رہا ہوں تو وہ ہنس رہی ہے، اسے کیا پتا تھا وہ جنت دیکھ رہی۔ ام حسبتم من تدخلون الجنہ، کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ توحید قربانیاں مانگتی ہے، اللہ کی توحید پر قائم ہونا پڑے گا، مرتے دم تک شرک سے بچنا پڑے گا۔ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آگے بڑھتا ہوں۔ توحید کے بعد دوسری چیز میرے آقا نے کہا، کل امتی یدخلون الجنہ، اور لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری، الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اپنی وضع کتھا، اپنا لباس، اپنی خوشی غمی، اپنی نشستوں پر خاص، اپنا چلنا پھرنا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری سنت کے مطابق کیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں گیا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سمجھو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ زندگی کے ہر لمحے کو میرے آقا کی سنت کے تابع کر دو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی جس چیز کا حکم دے دے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ جنت کا پروگرام ہے۔ آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی، میرے آقا نے کہا، خمس من جاء بہن، قیامت کے دن 5 چیزیں جو لے کر آیا، توجہ سے سنو، 5 چیزیں جو لے کر آیا، داخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ 5 چیزیں ما ایمان، توحید کے ساتھ۔ پہلی چیز کیا؟ حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، 5 نمازوں کی حفاظت کی، علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن ومکاتہ، 5 نمازیں لے کر آیا۔ کیسی؟ رکوع اچھا تھا، سجدہ اچھا تھا، وضو اچھا تھا، وقت پہ پڑھتا تھا۔ دوسری چیز، وصام رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ اور آپ نے فرمایا تیسری چیز، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے۔ یہ، اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَعَدَّ الْأَمَانَةَ، امانت کو ادا کیا، امانت کو ادا کیا۔
आपने फरमाया जो ये वअद्द ज़काता तय्यबतन नफ्सुहु, ज़कात पूरी देता था खुशी से, पूरा उशर निकालता हो। 5 चीजें, 5 नमाजें, रमजान के रोजे, अल्लाह ने माल दिया है तो हज, अल्लाह ने दौलत दी है तो उशर पूरा निकालता है, ज़कात पूरी देता है। वअद्दल अमानता, अमानत को अदा करता है। मेरे आका ने कहा अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा, उसे कहेगा जिससे मर्जी चला जा, जिससे मर्जी चला जा। सदकात और खैरात, ज़कात की अदायगी जरूरी है। मेरे नबी ने एक सहाबी को बताया यही चीजें, उसने कहा उसमें 6 थी, जिहाद भी था, तो उसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह 2 काम नहीं कर सकता, न जिहाद कर सकता हूं न ज़कात दे सकता, उशर नहीं दे सकता। आपने क्या फरमाया, वला सदकाता वला जिहाद बिमा तदखुलुल जन्ना, तू ना जिहाद करे ना ज़कात दे, जन्नत में कैसे जाएगा, जन्नत में कैसे जाओगे। आसान, ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं। ये मेरे पैगंबर ने औरतों का जिक्र किया, औरतों का जिक्र किया। अय्युमा इमरातिन, हर वो औरत सल्लत खमसहा, 5 नमाजें पढ़े, जो 5 नमाजें पढ़ती है, वह अतात बालाहा, खामद की फर्मा बरदारी करती है, वह सामत शाहरहा, रमजान के रोजे रखती है, वह हाफिजत फरजहा, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे मर्जी चली जा, जिससे मर्जी चली जा। ये जन्नत का प्रोग्राम है। मेरे आका ने मदीने में पहला खुतबा दिया, अय्युहन्नास, और लोगों अफ्शु सलाम, सलाम को आम करो, मोहब्बतें फैलाओ, मोहब्बतें, इस्लाम मोहब्बत का दरस देता है, मोहब्बतें फैलाओ, अफ्शु सलाम, सलाम को आम करो, वातिमुत्ताम, लोगों को खाने खिलाओ, वसल्लू वासिलुल अरहाम, और रिश्तेदारियों, उस वक्त उठ के तहज्जुद पढ़ो जब लोग सोए होते हैं, ये काम करोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह की जन्नत के बागों में सलामती के साथ चले जाओगे, सलामती के साथ। मेरे आका के पास एक आदमी आया, कहता अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बताओ कि मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने क्या कहा, ला तागज़ब, ला तागज़ब वाला कल जन्नत, ओ गुस्सा नहीं करना, जन्नती है तू, गुस्सा नहीं करना, तू जन्नती है। उसने कहा जिदनी, अल्लाह के रसूल कोई और भी बताओ, ला तुक्सिरिन नास, लोगों से सवाल नहीं करना, लोगों से सवाल नहीं करना, लकल जन्ना, जन्नत में चला जाएगा। चश्मे फलक ने देखा, वो बूढ़ा हो गया था, घोड़े पर सवार होता, उसका आसा गिर जाता, वो किसी को नहीं कहता था मुझे आसा पकड़ाओ, छड़ी पकड़ाओ, नहीं, वो नीचे उतरता, खुद छड़ी पकड़ता, वो कहता था ये भी सवाल है, जन्नत में कैसे जाओगे। उसने कहा अल्लाह के रसूल और इसके अलावा, आपने फरमाया इस्तगफिरुल्लाह फिल यौमिन 70 मर्रा, रोज सूरज गुरूब होने से पहले 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना, अल्लाह तेरे 70 साल के गुनाह माफ कर देगा, 70 साल के। एक छोटा सा अमल भी जन्नत में दाखिल कर सकता है, छोटा सा। बनी इसराइल की एक औरत ने कुत्ते के बच्चे को पानी पिला दिया था, बदकारा थी, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ करके उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। ये है जन्नत में कैसे जाओगे, जन्नत में कैसे जाओगे। कुछ हुकूकुल इबाद थे मेरे पैगंबर ने बयान किए, आना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकदा, मैं और यतीम की कफालत करने वाले जन्नत में ऐसे इकट्ठे होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं। आपने हमारा खिदमत खलक करो, लोगों के काम आओ, जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन एक बंदा पेश होगा, उसके 99 रजिस्टर खोले जाएंगे, कोई नेकी नहीं होगी। अल्लाह उससे पूछेंगे याद कर कोई नेकी तूने की हो, वो कहेगा या अल्लाह कोई नेकी नहीं की, अल्लाह कोई नेकी नहीं की। अल्लाह फरमाएगा सोच, उसे याद आएगा, कहेगा अल्लाह एक नेकी थी,
اللہ نے تو نے مجھے مال دیا تھا، کوئی بھی تانگ دست آتا میں اس کو پیسے دیتا تھا، قرض بھی دے دیتا تھا، وقت آتا میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، جتنی مہلت مانگتا تھا دے دیتا تھا، میں درگزر کرتا تھا، بس یہ میری تھی۔ اللہ فرمایا کہ فرشتوں میرا یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے، لیکن میرے بندوں سے درگزر کرتا رہا نا، تو میں آج اس سے درگزر کرتا ہوں، جاؤ میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ تو جنت میں جانے کا یہ سارا پروگرام ہے۔ اللہ ہمیں جنت کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ موت دے تو ہمیں ایمان پر موت دے، اسلام پر موت دے۔ قول ھذا استغفر